السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بہنوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کبیرہ گناہ کی تعریف تو پڑھ لی تھی اور اس کی اقسام بھی دیکھ لی تھی، اور گناہ کیا ہوتا ہے ہم نے یہ بھی پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کی پہچان کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں اور قرآن پاک میں کیا آتا ہے کہ دراصل کبیرہ گناہوں کی ہم پہچان کیسے کریں گے۔ جب تک ہمیں پہچان نہیں ہوگی ہم ان گناہوں سے بچیں گے کیسے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں سورۃ الہمزہ میں آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں پہ دیکھیں وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، آیت نمبر 1 میں ہلاکت ہے ہر اس آدمی کے لیے جو منہ در منہ برائی کرے اور جو پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ یعنی اس میں یہ دیکھنے اس کی تعریف یہ ہے، جس گناہ کے بارے میں ہلاکت یا بربادی جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ کبیرہ گناہ ہے۔ وہ گناہ جس کے اندر ہلاکت اور بربادی جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، چاہے وہ قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں چاہے حدیث مبارکہ میں استعمال ہوئے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ یہ گناہ کبیرہ ہیں اور اس سے ہم نے لازماً بچنا ہے، کیونکہ اس کی سزا جہنم ہے۔ اب یہاں پہ واضح بتایا جا رہا ہے منہ در منہ برائی، جو پیٹھ پیچھے برائی کی جائے، یہ غیبت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو پیٹھ پیچھے برائی کی جاتی ہے کسی انسان کی تو وہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور دوسرے نمبر پہ پھر دیکھ لیتے ہیں کون سی پہچان ہے، جس گناہ کے بارے میں جہنم کی وعید آئی ہو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ مثلاً حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، فریب اور دھوکہ آگ میں ہے۔ اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے، یعنی فریب دینا کسی کو، دھوکہ دینا، یہ بھی کبیرہ گناہ میں شامل ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ میں آتا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پھر نمبر 3 ہم دیکھ لیتے ہیں، جس گناہ کے بارے میں لعنت کے الفاظ آئے ہوں وہ کبیرہ گناہ ہے۔ مثلاً اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے اور دینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں رشوت لینے اور دینے والے کے لیے لعنت کا لفظ استعمال ہے، تو لہٰذا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ پھر جس گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا اظہار ہو، مثلا اللہ تعالیٰ فلاں کو پاک نہیں فرمائیں گے، یا اللہ تعالیٰ فلاں پر نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، یا اللہ تعالیٰ فلاں سے کلام نہیں فرمائیں گے، وہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ یعنی اگر اس طرح کے الفاظ احادیث مبارکہ میں آ جائیں یا قرآن پاک میں آ جائیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ بھی کبیرہ گناہ ہیں۔ تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، کون سی حدیث آتی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، نہ ان پر نظر رحمت فرمائے گا، نہ ہی انہیں پاک کرے گا کہ وہ جنت میں جائیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ کیونکہ قرآن پاک میں یا حدیث مبارکہ میں جہاں بھی ایسے عذاب کی بات ہے تو وہاں فوراً اس سے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے عذاب سے، تو یہ مسنون طریقہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ وہ لوگ نامراد اور برباد ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، یہ بہت غور سے سنیں یہ بات کہ نمبر 1، آزار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، یعنی یہ مرد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جس کے پائنچے جو ہوتے ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکے ہوئے مراد ہے، جس کے پائنچے ٹخنوں سے نیچے ہوں گے تو اس کے بارے میں یہ وعید آئی ہے۔ نیکی کر کے احسان جتانے والا، یعنی کہے کہ فلاں ٹائم تو میں نے تمہارے ساتھ یہ اچھائی کی تھی تو یہ احسان جتانا ہو گیا، نیکی کر لی بس اس کو بھول جانا چاہیے کہ کی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا، اپنے آخرت کے لیے کیا، وہ جمع ہو گئی۔ اگر احسان جتا دیں گے تو یہ گناہ میں شامل ہو جائے گی بات۔ جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی جھوٹی قسم کھا کے جی ہمارا مال تو بہت شاندار ہے، اور پھر قسمیں کھاتے ہیں اور پھر مال خراب مال بیچ دیتے ہیں، تو یہ بھی گناہ کبیرہ میں آ جاتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، جس گناہ کے بارے میں ہم میں سے نہیں ہیں کہ الفاظ ہوں، تو ایک یہ بھی نشانی ہے کہ جس بات میں یہ کہا جائے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ مثلاً
حضرت ابو ہریرہ کے بتاتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عورت کو اس کے شوہر کے خلاف یا نوکر کو اس کے مالک کے خلاف بھڑکایا وہ ہم میں سے نہیں، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ دیکھیں یہ بات جو نا جیسے عام طور پہ جو لوگ جو تعویذات کرتے ہیں، جادو ٹونے کرتے ہیں، وہ بھی یہی کرتے ہیں، میاں بیوی کو جدا کرنے کے لیے جو تعویذات ہوتے ہیں، جو اس طرح کے ہوتے ہیں، یا پھر ایسی کوئی بات شوہر کو کہہ دینا کہ جسے وہ بیوی کے خلاف ہو جائے، یا بیوی کو ایسی بات کہہ دینا جو شوہر کے خلاف ہو جائے، یعنی میاں بیوی میں کسی بھی طریقے سے جدائی ڈالنا، چاہے وہ تعویذات سے ہو، چاہے وہ آپس میں ایسی ایسی باتیں کہی جائیں جس کی وجہ سے میاں بیوی ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں، یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ تو اس چیز کی بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ یا پھر نوکر کو مالک کے خلاف کر دینا، تاکہ یہ سوچیں کہ یہ نوکر تو اتنا اچھا ہے، چلو بھی میں اس کو مالک کے خلاف کر دیتی ہوں تو یہ اس کو ہم لے لیتے ہیں، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ نوکر اور مالک کو بھی ایک دوسرے کے خلاف نہیں بھڑکانا چاہیے، نہ مالک کو نوکر کے خلاف، نہ نوکر کو مالک کے، نہ عورت کو شوہر کے، اور نہ شوہر کو عورت کے خلاف بھڑکانا چاہیے، تو یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جو ہمارے روزمرہ زندگی میں آتی ہیں، یہ وہ عملی باتیں ہیں جن پہ عمل کر کے ہمیں ایک پکا سچا مسلمان بننا ہے، اور کوشش کرنی ہے ہم سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جو گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتا ہو، جو ہمارے اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہ ہو، ہمیں ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور ان تمام گناہ کبیرہ کی پہچان رکھنی ہے جن سے ہم بچ کے بہترین مسلمان بن سکیں۔ تو میری عزیز بہنوں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایک ڈائری بنا لیں، اور جو میں بتاتی جا رہی ہوں ان گناہوں کی لسٹ بناتی جائیں، تو اس لسٹ بنانے کا یہ فائدہ ہوگا کہ ایٹ دی اینڈ ہمیں اس بات سمجھ آ جائے گی کہ ان باتوں سے ہمیں بچنا ہے، تو ہمیں اس چیز پر عمل کرنا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے، ورنہ ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں کہ وہ ہم سن کے انسنی کر دیں کہ ہم نے سنا نہیں، ہم پڑھیں اور پھر ایسے شو کریں کہ ہم نے پڑھا ہی نہیں، تو اس کا علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بہت زیادہ علم جس پر عمل نہ کیا جائے، بس ڈگری ہی حاصل کرتے جائیں، تو اس کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر بہت سی کتابیں لدی ہوئی ہیں اور وہ اس پر عمل نہیں کر رہا۔ تو گدھا جو ہوتا ہے وہ علم پر عمل نہیں کرتا، وہ کتابیں اٹھانے کے کام آتا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ میں ایسے الفاظ آئے ہیں۔ تو ہمیں جو بھی علم حاصل کرنا ہے اور اپنی زندگی پہ اپلائی کرنا ہے، اس کو پریکٹیکل لائف میں لے کر آنا ہے، عملی طریقے سے اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے، تبھی ہم پکے سچے مسلمان بن سکتے ہیں، ورنہ بہت زیادہ ڈگریاں حاصل کرنا یا بہت زیادہ علم حاصل کرنے کرنا تو ہمیں حکم ہے کہ اتنا حاصل کر لو کہ پھر اس پہ عملی نہ ہو۔ مطلب علم ہمیں اتنا ہی حاصل کرنا چاہیے جو ہمارے لیے ضروری ہے۔ جیسے ہم گھریلو خواتین ہیں تو ہمیں اتنا علم حاصل کرنا چاہیے کہ ہم بہترین ماں، بہن، بیٹی، بیوی کیسے بن سکتے ہیں۔ اگر ہم کاروبار کر رہی ہیں تو ہمیں کاروبار کا سینس ہونا چاہیے کہ اسلام کے مطابق ہم کاروبار کیسے کر سکتی ہیں۔ اگر ہم جاب کر رہے ہیں، گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جاب کے قانون کیا ہیں، اصول کیا ہیں اسلام میں، تو ہمیں وہ پتہ ہونا چاہیے۔ یعنی ہم جس سٹیٹس میں ہم رہ رہی ہیں، ہمارا جو بھی اس وقت سٹیٹس ہے، اس کا ہمیں قرآن و حدیث کے حوالے سے پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کون کون سے قانون لاگو آتے ہیں اور ہم کس طرح سے اپنی زندگی کو بہترین بنا سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ تمام کو عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے، تمام عورتوں کو اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جتنا کہ اس کی زندگی میں اسلام داخل ہو جائے، اور اپنے سٹیٹس کو اسلام کے مطابق لے آئیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک عورت ہے، اس کو اگر وہ تجارت نہیں ہے تو تجارت کے قانون سیکھنے کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک عورت نوکری نہیں کرتی، اسے نوکری کے قانون جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہو کہ ہم جس لیول پہ اپنی زندگی میں کام کر رہے ہیں اس لیول کا علم ہمیں ہونا بہت ضروری ہے کہ ایک بہترین ماں کیسے بن سکتی ہے، ایک بہترین بہن، بیٹی، بیوی، ٹھیک ہے، اور بہترین ہمسائے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، بہترین ہمسائے ہم کیسے بن سکتے ہیں۔ تو یہ تمام ضروری علوم ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ دیکھو، ہر مسلمان پہ اتنا علم حاصل کرنا جس سے وہ بہترین مسلمان بن سکے، علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو یہ اب نہیں کوئی کہہ سکتا کہ جی ہم اتنا ہم تو پڑھے لکھے نہیں، ہم کیسے علم حاصل کریں۔ تو علم حاصل کرنا فرض ہے مسلمان پہ، اور اتنا علم حاصل کرنا جس سے اسلام کی حدود ہمیں پتہ چل سکے، ہر مسلمان پہ اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو اس فرض کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ آج تو سوشل میڈیا ہے،
ہر بندے کو علم دین آ سکتا ہے، اور آپ ضرور علمی باتیں اس سوشل میڈیا سے حاصل کریں، فائدہ اٹھائیں، بہترین جو علماء پڑھا رہے ہیں ان سے پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں اور اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اور ریمائنڈر دیں خود کو کہ ہم کیسے ایک بہترین مسلمان بن سکتے ہیں۔ اگر پڑھ سکتے ہیں، علم حاصل کر سکتے ہیں تو کتابیں بھی ضرور پڑھیں۔ اگر کتاب پڑھنے کی استطاعت ہے، ٹائم نکالیں اپنے لیے، کیونکہ یہی ہماری آخرت کی تیاری کا ٹائم ہے، اور جب اس دنیا سے چلے گئے تو بس پھر جو یہاں سے لے کے جائیں گے وہی ہمارے لیے آخرت میں کام آئے گا، اور وہی ہمارے لیے درجات کی بلندی یا پستی کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم التجا اور گزارش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے۔ پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے میں جو ہم سے غلطی کوتاہی ہو گئی، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے معاف کرے اور درگزر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں پر رحمت کرے، تمام انسانیت کو اسلام کی حدود میں داخل کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم کرے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔